بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصی معجزات کا تفصیلی بیان۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، یہ سامنے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی جس کا ترجمہ ہم کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں۔ جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے رسولا الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی نہیں تھے، یہی بات بائبل میں بھی موجود ہے۔ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا بیان ہے۔ ایک، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تفصیلی جو ہے پرندے پیدا کرنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور وہ دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کی چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے۔ حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہیں، تاہم کوڑیوں کو شفا یاب کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برس بدن میں پھیل ہو گیا اور اتباع اس کے علاج سے عاجز ہوں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقہ سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ مردوں کو زندہ کرنا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک عازر جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلہ پر تھا۔
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے حاضر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا، اور اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازے اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اس کو زندہ کر دیا۔ چوتھے سام بن نوح تھے جن کو وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے، چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جسے زندہ فرماتے اسے بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے حکم سے فرماتے۔ اس فرمان میں عیسائیوں کا رد عمل یہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوحیت یعنی خدا ہونے کے قائل تھے، غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماریوں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آدمی کو بتا دیتے تو جو وہ کل کھا چکا اور آج کھائے گا، اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتاتے تھے کہ میں تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہو رہی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سب سور ہی سور تھے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔